تذکرۃ الرشید ایک کتاب ہے جس میں رشید احمد گنگوئی صاحب کا تذکرہ ہے، یعنی ان کے حالات زندگی ہیں اور ان کے اپنے چاہنے والوں نے بیان کیے ہیں. اس میں اس کی اگلی اور سمجھ لیں آخری قسط ہے، یا آج جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ آخری قسط ہوگی ان کے لیے. اس میں اس خواب کا ذکر موجود ہے. یہ تو بیداری تھی نا کہ وہ عاشق صادق کی طرح لیٹے، اور قاسم نانوتوی کو بھی سمجھ آ گئی. انہوں نے کہا میاں کیا کر رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے. اس کی اگلی قسط یہ ہے کہ تذکرۃ الرشید میں لکھا ہے کہ رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ مولانا قاسم، جن کو انہوں نے پہلے لٹایا تھا اور سینے میں فیض ٹرانسفر کیا تھا، وہ دلہن کی شکل میں میرے عقد میں آئی ہیں. جی 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 وہ دلہن کی شکل میں، یہ نہیں انہوں نے کہا کہ میری دلہن اس شکل میں آئی، انہوں نے کہا وہ دلہن کی شکل میں میرے خواب میں آئیں، عقد میں آئی، خواب میں ہی انہوں نے دیکھا. اور اس کو آگے بیان کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ خواب کی 3 اقسام ہیں: اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، یا نفس کی طرف سے. نفس کی خواہشات بھی بعض اوقات اس طرح سامنے آتی ہیں. جیسے عمران تو کہتے ہیں نہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جو ہے وہ دلہن کی شکل میں میرے پاس آئی ہیں، اور پھر وہ ان کا نکاح ہوا، اس کے بعد پھر روحانی اولاد بھی ہوئی. ہاں جی. اور اس کے بعد یار اگر کسی کو خواب آیا بھی تھا تو ظالموں اس کو لکھنے کی ضرورت تھی. اور اس میں وہ لکھتے ہیں، اور پھر آگے اب لکھنے والے کو بھی شرم نہیں آ رہی، اب اس کی وہ تعویل کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے جی یہ خواب کی تعبیر اصل میں یہ تھی کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے رشید احمد گنگوئی صاحب کے شاگردوں کی، اسٹوڈنٹس کی تربیت کرنی تھی بات میں. تو اس سے انہوں نے یہ سنے بھائی تربیت کرنے کے لیے بیوی بن کے ان کے عقد میں آنا اور پھر اس سے اولاد پیدا ہونا، یہ پورا کام ہونا ضروری تھا. اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ اس خواب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو سر بیان کرو. پوری دنیا کی دیوبند کی مساجد میں اگلی دفعہ یہ خواب بیان کیا جائے بزرگوں کی کرامات کے طور پر. بھائی جو چیز ہوگی آپ فخریہ بیان کریں گے نا. جس عقیدے سے آپ لوگ منہ چھپاتے پھریں تو صحیح مسلم کی حدیث ہم آپ پہ فٹ نہ کریں، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں. چلے آپ تشریح کے ساتھ بیان کرتے ہیں، لیکن ان کو پتا ہے کہ اب لوگ جو ہیں وہ بٹ دماغ نہیں ہے. لوگ تو پوچھیں گے میاں یہ کیا ہوا. اسی میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا کہ ان کو آپ سمجھانے کے لیے پورا واقعہ لکھیں گے تو ان کا دل دکھے گا. آپ صرف لکھ دیا کریں میاں، آگے وہ سائن اس طرح، وہ جو سیدھی لائن اور نیچے چھوٹا سا ٹھمکا، ایکسکلیم ود جوائے یا ایکسکلیم ود سارو، وہ سائن ڈال دیا کریں.